آیات نکال دی جائے. یہ میری وہ باتیں ہیں جو عموماً علماء نہیں کرتے ہیں، ہم بھی نہیں سنتے. جہاد والی آیات کو فنڈ دے کر نکلوایا گیا. کیوں؟ جب ایک سکول میں کالج میں پڑھنے والا نوجوان یہ آیات پڑھتا ہے تو آیات کی برکت تو مسلم ہے، اس کا خون کھول اٹھتا ہے، اس کا خون کھول اٹھتا ہے. لہذا آیات کو نکال دو، اور نکالا گیا. پوری دنیا میں مشرف کو کتنا بڑی ذلت کی موت آئی ہے، کتنا بدترین بیماری نے اس پہ حملہ کیا، اور کتنا ذلیل ہو کے مشرف مرا. یہ وہی تھا جو ہمارے نصاب سے آیات کو نکال دیا گیا، صحابہ کے واقعات کو نکال دیا گیا، سیدہ کی سیرت کو نکال دیا گیا، اما عائشہ کی سیرت کو نکال دیا گیا. یہ ذلیل زمانہ یہی مشرف تھا. ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں خبر کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، اسلام کے دامن میں رحمت ہے، رحمت ہے. اسلام کے مذہب میں دہشت گردی نہیں ہے. یاد رکھیں، پوری کائنات میں سب سے بڑے مجاہد کا نام کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا میں مشہور زمانہ نام بھی حضور کا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ نام بھی اللہ کے بعد حضور کا نام. اللہ میں گاؤں گیا تھا، وہاں میں 2 دن درس دیتا رہا. ہمارے علاقے میں دوسرے لوگ کافی ہے، اور میں جب جاتا ہوں درس میرا ہوتا ہے، درس میرے سب سنتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے، اوپر سپیکر چل رہا ہوتا ہے، تو کچھ اہمیت بھی سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب کا درس ماشاءاللہ عام مولویوں کی طرح نہیں ہوتا. تو میں نے اس میں ایک بات یہ بھی کی، حضور کے نام کی بات آ گئی نا. دوسرے مذاہب میں کیا ہے، دیوبندی ہے، وہابی، ان میں کیا ہے؟ دین کی اہمیت ہے. اور ایک عالم دین دوسرے مسلک نے لکھا، کیا لکھا؟ حضور کی حیثیت معاذ اللہ قاصد جیسی ہے، پیغام دینے والے کی طرح ہے. اس نے پیغام دیا، بس ٹھیک ہے کہ پیغام قبول کر لو. میرے جوانوں ذرا غور سے سنو، اس پیغام کو قبول کر لو. لیکن میں نے کیا کہا؟ لوگ بڑے محظوظ ہوئے. میں نے کہا نماز اسلام کا وہ نظریہ ہے جو دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے. روزہ بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، زکوٰۃ جہاد سب بعد میں ہے. سب سے پہلے اللہ کریم نے اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام بلند کیا ہے. سبحان اللہ. اگر ہمیں اذان سمجھ آئے تو ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. اگر ہمیں اذان سمجھ آ جائے، نبی کا وجود پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے. نبی کا وجود پہلے ہے، دین بعد میں ہے. نبی کا وجود پہلے ہے، ہر عمل بعد میں ہے. تو سب سے پہلے کون ہے؟ حضور کی ذات ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضور کے مزاج میں تو ایسی بات ہی نہیں تھی. لیکن حضور کا جہاد دیکھیں ذرا. حضور کا وصال مبارک ہوا، اور جب وصال مبارک ہو رہا ہے تو آپ کے حجرہ نبوت میں چراغ جلانے کے لیے صحیح تیل نہیں ہے، صحیح تیل نہیں ہے. لیکن اسی حجرہ نبوت میں 9 تلواریں لٹکی ہوئی ہیں. اسرائیل کی وزیر اعظم گزری ہے، اس نے کہا کہ جس بات نے مجھے مجبور کر دیا طاقت کے حوالے سے، اسلحے کے حوالے سے، تو وہ مجھے مسلمانوں کے نبی کے حجرے نے اس قدم پہ مجبور کرنے پہ اٹھا لیا ہے. کیا کہ ان کے گھر کے معاملے میں چراغ نہیں ہے، چراغ تیل نہیں ہے، لیکن جہاد کے لیے 9 تلواریں حضور کے گھر میں موجود ہیں. اور یہ پوری امت کے حکمرانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی بات ہے جو امت
امت کو اپنانی چاہیے. وہ بھوکا رہ لے, وہ کھانے پینے کے اشیاء میں کمی کر لے, لیکن اسلام کی طاقت کو بڑھانے کے لیے, وقار کو بڑھانے کے لیے, اسلام کی عزت آبرو کو بچانے کے لیے, اور مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے ہر طرح کی تیاری کرنا میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, اب میں تھوڑا سا آپ کو چند ایک واقعہ سناتا ہوں عہد کے حوالے سے. 14 شوال کو جنگ بدر کے بعد یہ جنگ ہوئی ہے, اسی کے بدلے میں کفار روتے تھے, روزانہ شام کو آپس میں بیٹھ کے تذکرے کرتے پھر روتے. کسی کا باپ قتل ہو گیا بدر میں, کسی کا چچا, کسی کا ماموں, کسی کا بھائی, کسی کا بھتیجا, تو ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی قتل ہو چکا تھا بدر کے میدان میں. تو مجبور کیا کہ ہم بدلہ لیں. تو 3000 کا لشکر اور 3000 اونٹ, ذرا غور کریں, 200 گھوڑے, تلواریں, اور پھر جنگی لباس, اور پھر اپنے ساتھ شراب لے کے آئے, اپنے ساتھ نوجوان بچیاں لے کے آئے. وہ گائیں گی, حلل بازی کریں گی, شور شرابہ کریں گی, ان کے خون میں گرمائش آئے گی. جب تک مسلمان خواتین اندر تھیں تلوار باہر تھی, جب ہم نے خواتین کو باہر کر دیا تلوار کو اندر کر دیا. بحیثیت مسلمان, بحیثیت ایک ادنی علماء کے خادم ہونے کے, میں منبر رسول پہ یہ بات حلفاً کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھیے, ٹھیک ہے نا, ضرور سوچیے. میں آگے زیادہ تبصرہ نہیں کرتا کہ کیا ہوا. تو احد کے میدان میں جب یہ جنگ سجی تو پہلے راستے میں تھے 1000 کا لشکر, وہاں 3000, ادھر 1000. عبداللہ بن ابی اس نے کہا میری بات نہیں مانی گئی, میں نہیں لڑتا. اس کے ساتھ 300 آدمی تھے, واپس چلے. اور یہ کتنا بڑی مشکل ترین بات تھی کہ سامنے دشمن موجود ہے اور 300 بندہ 1000 میں سے جا رہا ہے. قربان جائیے حضور اور صحابہ کی عظمت کو, ذرا آپ غور فرمائیں. اور دوسری بات سب جگہ غور سے سنیں, ایک لشکر آ رہا ہے بڑو شان و شوکت سے, کر و فر سے, پورے وقار سے. حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی حضور یہ یہودی ہے, یہ عبداللہ بن ابی کے حلیف ہیں, جینا مرنا اکٹھے, جیئیں گے اکٹھے, مریں گے اکٹھے. جو تمہارا دوست وہ ہمارا دوست, جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن. حضور یہ وہ لوگ ہیں. حضور نے کیا فرمایا, ضرورت بھی ہے, دشمن سر پہ پہنچ چکا ہے, تعداد بھی بڑی ہے, لیکن پوری امت کے لیے میدان احد میں پہنچنے سے پہلے حضور ایک بات چھوڑ گئے. کیا فرمایا, لوگوں ہمیں مشرکین کے مقابلے میں مشرکین کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہ بھی اسلام کے دشمن, یہ بھی اسلام کے دشمن, ہمیں ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو آج ہم کہتے ہیں فلاں ہمارے ساتھ تعاون کرے گا, ہماری مدد کرے گا, ہماری معیشت چل سکتی ہے, ہمارا نظام چل سکتا ہے. میرے بھائیوں, اسلام کے دامن میں کسی مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اللہ کی مدد کے سوا کوئی مدد کارگر نہیں ہے. مسلمان کے نظریے میں مدد کس کی اصل؟ اللہ کی. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت.
تو عزیزان گرامی اب جذبہ دیکھیں، آج کے نوجوان ہیں کرکٹ کے میدان میں خوب شوق سے جاتے ہیں، کئی سال رمضان شریف کی راتوں میں جہاں کرکٹ نمازوں کے لیے نہیں آنا، جمعہ کے لیے نہیں آنا۔ میں آپ کو جوانوں میں تم سے مخاطب ہوں، بوڑھے میرے سر کا تاج ہے، جو مسلمان اسلام میں بوڑھے ہو گئے، مسلمان ہو گئے، ان کے بڑا مقام ہے۔ جوانوں کے خون میں حرارت ہوتی ہے، بوڑھے اب کردار ادا نہیں کر سکتے جو جوان کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے جوان کیسے تھے۔ حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پہ مسلمان ہو گئے، حضور کو ملنے کے لیے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ بکری چرانے والا بندہ، اس کو کیا پتا کہ حضور کیا ہے، اسلام کیا ہے، مسلمانوں کے مزاج کیا ہے، دین کیا ہے، اسے کیا پتا۔ جب آیا بکری چھوڑ کے ایک بندے کے سپرد کر کے، میں حضور سے ملنے جا رہا ہوں۔ جب یہاں پہنچا تو اطلاع ملی حضور تو جہاد اور کے مقام پہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ اپنے بیوی بچوں میں نہیں گیا، اپنی بکریوں میں نہیں گیا، سیدھا وہاں پہنچا۔ اس وقت پورے جوش و خروش سے وہ حملہ کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا میرے عزیزان گرامی، حضور نے کیا فرمایا، کون ہے جو ان کو پیچھے ہٹا دے اور جنت میں میرا ساتھی بن جائے۔ کتنا بڑا اعلان، تیز ترین تلوار چلائی، حملہ کیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن کو حضور تیر اٹھا کے دے رہے تھے، فرمایا سعد ان پہ حملہ کرو، سعد تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور کے میدان میں حضور فرما رہے ہیں، ساری امت یہی کہتی ہے آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ میدان احد پہ آپ سعد بن ابی وقاص سے فرما رہے ہیں سعد ان پہ حملہ کرو، دشمن کو پیچھے بھگاؤ، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے وہب بن قابوس بکری چرانے والے بندے جیسا بہادر نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ دوبارہ حملہ کیا، پیچھے بھگا دیا، بالآخر شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد رویداد سنیے ذرا، حساد کہتے ہیں اللہ کے رسول باوجود کہ جنگ احد میں زخمی ہونے کے باوجود حضور نے ہاتھوں میں لیا، قبر میں اتارا، سرانے کھڑے ہو گئے اور کیا کہہ رہے، اے وہب اللہ تجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ تجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب اسلام کی بڑی عظیم ترین شخصیت جن کو دنیا مانتی ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے پوری زندگی کسی کے عمل کو دیکھ کر رشک نہیں آیا جس طرح اس کا عمل ہے، کاش میرا بھی ایسے عمل ہوتا۔ فرماتے ہیں وہب بن قابوس کے اس عمل پر مجھے بھی رشک آیا اور میں نے کیا کہا، کاش عمر آج اس کی جگہ تو ہوتا اور اللہ کے نبی فرما رہے ہوتے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ اب ذرا غور کریں، یہ تھے جوان، یہ تھی حضور کی محبت۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، کیسے بڑے صحابی تھے، کیسے بڑے جوان تھے۔ شادی ہے، پہلی رات ادھر ہو رہی ہے جنگ، یہ بیوی لے کے آئے۔ آج تو شادی سے پہلے نمازیں گئی اور شادی کے بعد نمازیں بھی گئی، جمعے بھی گئے، دوستوں سے بھی لوگ چلے جاتے ہیں۔ پہلی رات ہے مدینہ طیبہ میں، حسین و جمیل دلہن لے کے آئے ہیں، پچھلی رات کا وقت ہے، اتنا زور سے بلند آواز سے شور شرابہ ہوا، میدان جنگ سے مدینہ منورہ کے گھروں تک آواز چلی گئی۔ جب کان لگائے آواز سنی تو بیوی سے کہا مجھے اجازت،
کہا میں نے والدین چھوڑے ہیں، بہن بھائی چھوڑے ہیں، خاندان چھوڑا تمہارے لیے، اور ایک نکاح کی وجہ سے دلہن سارا خاندان چھوڑ دیتی ہے، ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں دے رہے ہیں۔ کبھی اس موضوع پر بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، خطبہ دوں گا اس موضوع پر انشاءاللہ۔ بیوی نے جب یہ کہا نہیں میرے نبی ادھر ہے، میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ جوانوں ذرا غور کرو، حضور کی محبت کیسی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جمعہ کا دن آواز دی جا رہی ہے اور کرکٹ کھیلو چلیے یار، نوجوانوں نے جمعہ چھوڑ دیا، دوست کہنے پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جوانوں، مدینہ طیبہ کا ایک جوان ایسا بھی تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں حضور سے محبت کرنے والے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بیوی نے کہا میرے تو ارمان پورے نہیں ہوئے، میں نے خاندان تمہارے لیے چھوڑ دیا، کہا تم نے میرے لیے خاندان چھوڑا ہے، میں تجھے اپنے نبی کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ چلے گئے، نہانے کو بھی یہ سمجھا دیر ہو جائے گی، نہائیں گے تو دیر ہو جائے گی، کیسا جذبہ ہے، کیسا ایمانی حرارت ہے۔ گئے، جذبے سے لڑے، اتنا جذبے سے لڑے کہ شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا شہیدوں کو دیکھو، جب دیکھا گیا حضرت حنظلہ کی لاش نظر نہیں آئی، پھر میرے نبی نے اوپر نظریں اٹھائی تو صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ حنظلہ کو غسل کی ضرورت تھی، میں کیا دیکھ رہا ہوں، آسمان کے ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں۔ آسمان کے ملائکہ، حکم کیا ہے؟ جب شہید ہو جائے غسل نہیں دینا، خون میں اس لت پت ہے، کفن دے کے دفن کر دو، قیامت کے دن اس کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ علامہ فرماتے نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ حضور کی ناموس پر جس نے پہرا دیا ہے اللہ نے اسے دنیا میں ممتاز بنا دیا۔ غازی علم الدین کون تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، حضور کی ناموس پہ پہرا دیا، اللہ نے کتنا عزت عطا فرمائی۔ غازی ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ ہم کا قبل تھا، اس کے جنازے میں بڑے بڑے جنرل پہنچے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء پیر پہنچے ہوئے تھے، ہم جیسے گنہگار بھی پہنچے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ۔ بھئی ہماری عزت حکمرانی میں بھی نہیں ہے، دولت میں بھی نہیں ہے، مسلمان کی عزت کس بات میں ہے؟ اپنے نبی سے محبت کرنے میں ہے۔ ہماری عزت حضور کی ناموس پہ پہرا دینے میں ہے، ہماری عزت مسلمانوں پر ظلم لوگ کر رہے ہیں ان کا دفاع کرنا، جواب دینے میں ہے۔ ہماری کوئی عزت نہیں ہے اس وقت دنیا میں، آزاد ہم نہیں ہے، آزاد وہ ہے جو سینہ سپر ہو کے ڈٹے لڑ رہے ہیں۔ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت اسی کی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہے، جو اسلام پہ پہرا دیتا ہے اور جو مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرتا ہے، آزاد وہی ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے، ہمیں بھی جذبہ آنا چاہیے۔ ہم تو نمازیں بھی چھوڑ گئے، ہمیں تو مسجد کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ جنگ بھی لڑی جا رہی تھی، جماعت بھی ہو رہی تھی، دشمن کا مقابلہ بھی ہو رہا تھا، نماز ضروری ہے۔ ایک رکعت وہ پڑھ لے پھر وہ آ جائے، یہ ایک رکعت حضور کے پیچھے پڑھ کے یہ چلے جائے، نماز میں جنگ بھی لڑنے نماز میں ہے، نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔